کے سبق کی آخری آیت نمبر 32 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون الذین وہ لوگ جو یجتنبون وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ بچتے ہیں، کبائر بڑے بڑے اسم گناہوں سے، ہم سادہ ترجمہ کرتے ہیں کبیرہ گناہ، والفواحش اور بے حیائی، وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور برائیوں سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں، الا اللمم، الا سوائے لمم کے۔ اب یہ ذرا تفصیل ہے اس بات کی کہ جو کہا کہ پیچھے سارا تذکرہ ان کا آ رہا تھا جو نافرمان ہیں، جنہوں نے من گھڑت عقائد پال رکھے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس لیے تاکہ اللہ ان لوگوں کو ان کی برائی کا برا بدلہ دے۔ پیچھے سارا تذکرہ ان کا چلا آ رہا تھا، اس کا اختتام کس بات پہ ہوا؟ تاکہ اللہ ان کو برا بدلہ دے۔ اب ساتھ ہی اللہ نے کہا جب ان کو برا ملنا ہے تو جو اچھے لوگ ہیں ان کو ان کی اچھائی کا اللہ اچھا انعام بھی دے گا۔ اب اس اچھے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ یہ اچھے لوگ کون ہیں؟ کہا الذین، وہ لوگ جو یجتنبون وہ بچتے ہیں، وہ اجتناب کرتے ہیں، کبائر گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش اور بے حیائیوں سے، الا اللمم سوائے لمم کے، مگر یہ کہ لمم۔ اب کبیرہ گناہ کی بات سارے کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ کام کبیرہ ہے، یعنی جن کا اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے کہ اس کام کے مرتکب کو میں سزا دوں گا، یہ کبیرہ گناہ۔ اس کی ہم عام سادہ تشریح جو ہے وہ یہ کریں۔ فواحش بے حیائی، اب اسم اور فواحش اس کی اپنی لغوی تشریح بھی سمجھ لیجئے کہ اسم جو ہے وہ کام جو دوسروں سے متعلق ہوں، کسی کا حق غصب کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا، یہ گناہ ہے۔ فواحش بے حیائی اور بدکاری، یعنی کھلے عام اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ ہے بے حیائی۔ اسی تناظر میں نے کہ وہ جسے حیا نہیں وہ پھر جو مرضی کرتا رہے، اور پھر حیا اگر اللہ کی حیا نہیں تو پھر ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ وہ صاحب بیٹھے ہیں میں ان کی وجہ سے چپ ہوں ورنہ تمہیں بتا دیں۔ اب وہ صاحب نہ ہوتے تو پھر تو آپ اسے بتا دیتے جو کچھ آپ ہیں یا آپ کے منہ میں ہیں، تو وہ جو ہر جگہ ہر لمحہ مالک موجود ہے اس کی حیا کوئی نہیں۔ اللہ تو بے حیائی اور کبائر گناہوں سے جو لوگ بچتے ہیں سوائے اس کے کہ کبھی لمم ہو جائے۔ یہ لفظ میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ ہم اس کی تشریح میں، اس کے معنوں میں بہت سارے مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ کہ لغوی معنی اس کا یہ ہے اترنا، کسی چیز کے نیچے اترنا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کبیرہ گناہ کا ارادہ کر لیں مگر کریں نہیں، یعنی بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے سوائے لمم کے، یعنی کبھی کبیرہ گناہ کا ارادہ کر لیا لیکن عمل میں نہیں لایا۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، تھوڑا سا آغاز بھی کر لیا لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے، بچ گئے اس سے، توبہ کر لی، رجوع کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، یہ خیال ہو۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ مختصر بات میں عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے سوائے اس کے کہ کبھی بھول چوک سے، غلطی سے کبھی اس سرزمین پر قدم پڑ گئے،
وہ جو گناہوں کی سرزمین ہے، وہ جو اللہ کی نافرمانی کی زمین ہے، حد ہے، کبھی کبھار غلطی سے، بھول چوک سے وہاں پیر پڑ گیا تو اسی لمحے کپ کپی طاری ہو گئی، ضمیر نے ملامت کی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہا یہ میں کیا جسارت کر بیٹھا، واپس آ کے اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہ ایسے ہی بات ہے کہ اگر دنیا کے اعتبار سے میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ راہ چلتے ہوئے گوبر پہ پیر آ جائے، اب کوئی بھی نفیس انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں اس گوبر کو لے کے پھرتا رہوں پیر پہ، فوراً اسے جھٹکے گا، صاف کرے گا، دائیں بائیں جہاں پانی دستیاب ہے اپنا قدم آگے چلنے سے پہلے ہر صورت اسے صاف کرے گا، پھر آگے چلے گا۔ یہ ہے لمح۔ اوپر بات اگر آپ کو یاد ہو میں ابھی کر کے آیا کہ ایک رویہ ہے کہ خرابی سرزد ہو گئی تو اس پہ قائم ہو گئی، خیر۔ ایک وہ ہے کہ خرابی ہوئی نہیں تو خیال آ گیا یہ میرے سے کیا غلطی ہو گئی، یہ کیا بھول ہو گئی، معافی عطا۔ اللہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کی نافرمانی کروں، غلطی ہو گئی، معافی فرما دیجیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ لوگ، یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو ڈنکے کی صغیرہ بھی کہتے ہیں خیر ہے، یہ نہیں۔ یہ بھی بہت بڑی چھوٹ ہے جو ہم لے لیتے ہیں کہ چھوٹے کی خیر ہے۔ پہلے تو یہ صغیرہ کبیرہ کے اعتبار سے اکثر میں ایک اصول آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر وہ گناہ جو اللہ کی نافرمانی کا جو ارادتاً کیا جائے، پلان کر کے کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا، کیونکہ آپ جانتے بوجھتے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بھول چوک سے نہیں کر رہے، آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا ہے، پھر بھی آپ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور وہ کبیرہ گناہ بھی جو آپ سے غلطی سے سرزد ہو گیا ہے اور آپ کو فوراً احساس ہو گیا اور آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، تو وہ صغیرہ ہی رہا، وہ لمم ہی ہے۔ کوئی بھی جیسے نفیس انسان پیر پہ لگا ہوا وہ گوبر لے کے اپنے بستر پہ نہیں اس گوبر کے ساتھ جائے گا۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک قدم بھی آگے نہیں چلے گا جب تک اسے دائیں بائیں سے کوئی کاغذ لے کے، پانی لے کے، کپڑا لے کے اسے صاف نہ کر لے۔ لیکن جو شخص یہ سمجھے کہ خیر ہے، اگر میں سے چلو یار پھر سود ہے، خیر ہے، اینے کو دی اللہ معافی دے دیتا ہے۔ بھی میں نے یہ لائسنس کہاں سے لے لیا کہ اللہ اتنے سے کی معافی دے دیتا ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ نہیں کرنی نافرمانی۔ اب یہ ایسے ہی ہے کہ نافرمانی راہ چلتے پیر آ گیا ہے اس گند پہ، فوراً اسے جھٹک دیا، صاف کر دیا، اللہ معافی کر، معافی عطا کیجیے۔ اللہ، تو یہ بات ہے لمم کی۔ تو کہا تاکہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے، ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ۔ وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائیوں سے بچتے ہیں، سوائے اس کے کہ کبھی بھول چوک سے کچھ خرابی سرزد ہو گئی تو وہ فوراً واپس پلٹ آئے۔ اگلا ٹکڑا پھر بتاتا ہے کہ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب واسع، وسیع ہے، مغفرت کرنے میں، معافی دینے میں، بخش دینے میں وسعت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب اگلا حصہ مزید وضاحت کر رہا ہے کہ اب میں اور آپ لائسنس لے کے نہ پھرنے لگ جائیں کہ میرا جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے اور آپ جو کر رہے ہیں وہ یعنی میں کروں تو صغیرہ، آپ کریں تو کبیرہ، یہ لائسنس لے کے میں چلنے لگ جاؤں تو اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ هو اعلم بكم اذا انشاءکم، وہ عالم خوب جانتا ہے، بکم تمہیں، بے کا لفظی ترجمہ ساتھ، کم تمہارے ساتھ، تمہیں خوب جانتا ہے، اذ جب انشاءکم اس نے پیدا کیا تمہیں، من الارض زمین میں سے،
اب زمین میں سے پیدا کیا انسان کے جو بنیادی عنصر ہے مٹی، ہاں وہ تمہیں خوب جانتا ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ اور جب أَنْتُمْ تم تھے أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أَجِنَّہ جنین، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ بچہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اگلا جو حصہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ، فی میں بطون پیٹوں میں، تو ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ نہیں ہوتا ہے، بچہ تو جب وہ وجود میں آئے گا وہاں پر اس کی جو حالت ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنین، اجنہ جنین، جیم نون یہ نون۔ وہ تمہیں خوب جانتا ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب تم تھے جنین کی حالت میں، فی بطونی پیٹوں میں، امہاتکم اپنی ماؤں کے، یعنی جب ابھی تم ماؤں کے پیٹوں کی تاریکیوں میں تھے وہ اس وقت بھی تمہیں جانتا تھا تم ہو کیا، وہ خوب جانتا ہے۔ فلا تزکو انفسکم، پس لا نہ تزکو تم پاکیزگی کے دعوے کرو، انفسکم اپنے متعلق، سو اپنے متعلق پارسائی کے دعوے نہ کرو، پارسائی کے اعلان نہ کرو کہ میں بڑا متقی، میں بڑا پرہیزگار، میں بڑا اللہ کا ولی، میں بڑا نیک، میں بڑا تہجد گزار، میں بڑا عابد، میں بڑا زاہد۔ کہا نہ، تم ہو کیا، تم کہاں سے آئے، کہاں کہاں رہے، اور ہے کیا ہو تم، وہ خوب جانتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ سو اپنی پاکیزگی کے، پارسائی کے، نیکی کے دعوے نہ کرو۔ ہوا عالم بمن اتقی، اور ہوا وہ عالم خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو اتقی تقوی والا ہے، جو متقی ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں گفتگو کیسے نافرمانوں کا تذکرہ ہوتے ہوئے ان کے احوال، ان کا انجام، اور پھر ان کے پیرالل نیکوں کا احوال، اور پھر نیکوں کی تفسیر کہ یہ نیک ہوتے کیا ہیں، کرتے کیا ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کر دی کہ اس پارسائی کے دعوے میں نہ پڑ جانا، اس تکبر اور غرور میں نہ پڑ جانا کہ میں کون ہوں، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کون ہو، اور اللہ اس سے بھی خوب جانتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ وہ جو تقوی والا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم نہ بتاؤ، تم نہ اعلان کرو کہ تم کیا ہو۔ اللہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کے سبق کے اعتبار سے کوئی بھی بات، سوال، خیال، رائے